أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 35 اور 36. وَإِن كَانَ اور اگر ہو کبرا بڑا ڈیفیکلٹ مشکل علیہ کا آپ کے اوپر اعراضہم ان کا منہ موڑ لینا، یعنی ان کا منہ موڑ لینا، بے رخی کرنا، اگنور کرنا آپ کو ڈیفیکلٹ اور مشکل لگ رہا ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر آپ سے ہو سکے ان تبتغی کہ آپ تلاش کریں نفقاً ٹنل سرنگ فی الارض زمین کے اندر، یعنی اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ اور کوئی ٹنل ڈھونڈ لیجئے، او سلمن یا کوئی سیڑھی اسٹیئر وے فی السماء آسمان تک پہنچنے کے لیے، فتأتیہم بآیہ اور آپ ان کے پاس کوئی معجزہ، کوئی میریکل لے کر کے آئیے، کوئی نشانی لے کر کے آ جائیے، تو ایسا کر لیجیے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایمان اور دین کی بات بتاتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ کا دل جلتا تھا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ تم کوئی میریکل، کوئی معجزہ لا. فار ایگزامپل تمہارے لیے ایک فرشتہ اتر جائے، ساتھ ساتھ میں بولتا جائے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے، یا کوئی باغ ہو یا کوئی سونا، کچھ بھی. تو اللہ تعالیٰ بولا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے کہ ان کے ڈیمانڈ کے حساب سے کام نہیں ہوگا. اگر یہ سب کرنا ہوتا تو تمہیں نبی بنا کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹلی فرشتوں کی فوج اتار دی جاتی، یا کوئی اور آسمان چیر کے دکھا دیا جاتا کہ وہ اللہ ہے، دیکھو وہ فرشتے ہیں. وہ سب کرنے کا نہیں. ہمارا جو کنڈیشن ہے، ہماری جو حکمت ہے، وہ کیا ہے؟ ہم ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. تو اب ان کے ڈیمانڈ کے حساب سے تمہیں بے صبری نہیں کرنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى لَجَمَعَهُمْ تو ان سب کو جمع کر دیتا عَلَى الْهُدَى ہدایت اور گائیڈنس پر. یعنی زبردستی اگر اللہ تعالیٰ کو سب کو ہدایت دینا ہوگا. فار ایگزامپل آپ دیکھیے فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 98% لوگ سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا جو جا کے ایک ایک تھپڑ مارتا سب کے کان پہ، پکڑ کے گھسیٹ کے لاتا. اگلے دن سے ہمت ہوتی کیا بستر پہ سونے کی؟ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ویسا زبردستی نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ یہ آیت جہاں بھی آتی ہے وہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اور نان مسلم بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، اس کا مطلب اللہ ہی نہیں چاہتا؟ نہیں، یہاں چاہنے کا مطلب دوسرا ہے، زبردستی، اینی وے، کسی طرح بھی اگر اللہ چاہتا تو جس طرح اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا ہے کہ ان کے اندر نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس کی صلاحیت، ایبلٹی ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اچھا ہی کام کر سکتے ہیں. لیکن انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ کر کے
اس کو یہ اختیار دیا ہے, اس کو یہ آپشن دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں, رائٹ وے جنت کا بھی اور لیفٹ جہنم کا بھی. اما شاکرن و اما کفورا, چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے اللہ رب العزت کا, اور چاہے تو وہ کافر بن جائے. دونوں راستے کھلے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تکونن من الجاہلین, اے نبی آپ نادانوں میں سے, جاہلوں میں سے مت بنیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے, جو وزڈم ہے, اس کو آپ سمجھیے. وزڈم اور حکمت کیا ہے؟ انسان کو اختیار دے کر کے اچھائی اور برائی چننے کا آزاد چھوڑ دیا ہے. اب ان کے لیے زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرے گا کہ ہم معجزہ اتار دیں, میریکل اتار دیں. ایسا ان کے ڈیمانڈ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا. آپ کو جو کام دیا گیا وہ آپ کرتے جائیے. کوئی مانتا ہے, اکثر ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں, سمجھا سمجھا کر کے, لوگوں کو بول بول کر کے دیکھتے ہیں. 5 سال سے میں ہوں, وہی تعداد ہے, ایک صف. جو لوگ پہلے دن دکھتے تھے آج بھی ہیں. کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ یہ سب بولنے سے, چھوڑ کے آدمی بیٹھ جائے, دوسرا کوئی کام کرے. لیکن یہ چیز ہمارے لیے آتی ہے کہ نہیں, فلا تکونن من الجاہلین, تم جاہل مت بنو. کیوں؟ تمہاری ڈیوٹی, واٹ از یور ڈیوٹی, یو ڈو یور جاب, تم اپنا کام کرو. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے گا. جیسے سورہ غاشیہ میں ہے نا, فذکر انما انت مذکر, تم سمجھاتے رہو, تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے. ان الینا ایابہم, ان کو پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, حساب و کتاب لینا, اکاؤنٹیبلٹی میرے ذمہ ہے. میں پوچھوں گا کہ میری بات تم تک پہنچی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بات کو اگنور کیا. اب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے؟ انما یستجیبو, انما اونلی, صرف, یستجیبو, کون لوگ قبول کریں گے, کون لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں, کون لوگ جواب دیتے ہیں؟ الذین یسمعون, جو لوگ سنتے ہیں. سنتے ہیں, لسننگ. جو آدمی سنتا نہیں. اچھا, سننے کے 2 ٹائپ ہیں. سننے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ جسٹ بیٹھ گئے ہیں, روٹین ہے, سننا ہے, سن رہے ہیں, دل میں یہ ارادہ نہیں کہ ہم مانیں گے. دیکھیں گے جو ہمارے پسند کا ہوگا وہ لے لیں گے, جو ڈیفیکلٹ ہوگا اسے کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. دوسرا کیا ہے انٹینشن سننے کا؟ کہ ہم سنتے ہیں ماننے کے لیے. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہا, وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا, سنا اور مان لیا بس. ہم سنتے ہیں کس لیے؟ ماننے کے لیے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وہ لوگ جو سنتے ہیں وہی لوگ ایکسپٹ کریں گے, وہی لوگ مانیں گے. رہے جو لوگ ماننے کے لیے نہیں سنتے ہیں, وہ کون ہے اللہ کے نظر میں؟ والموتا, اور مردے, ڈیڈ پیپل. یبعثہم اللہ, اللہ ان کو زندہ کرے گا, اٹھائے گا. کب؟ قیامت کے دن. ثم الیہ یرجعون, اور پھر ان کو پلٹا کر کے اسی اللہ کے پاس لایا جائے گا. تو اس وقت وہ سنیں گے. سورہ ملک میں ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس ٹائم کہیں گے لو کننا نسمع. ان کو مطلب, اب یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. جو آدمی جتنی بات اللہ کی سنتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے, جتنا اگنور کر رہا ہے وہ قیامت کے دن وہ یہی بولے گا لو کننا نسمع, کاش ہم نے سن لیا ہوتا. او ناقل, اور عقل سے کام لیا ہوتا, سمجھا ہوتا, تو ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج جہنم میں نہ جانا پڑتا, آج آگ میں نہیں جانا پڑتا. تو اس دن سنیں گے, آج نہیں سن رہے.
مسلمان بھی نان مسلم بھی. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے and if their evasion is difficult for you, then if you are able to seek a tunnel into the earth or a stairway into the sky to bring them a sign, so do so. But if Allah had willed, He would have united them upon the guidance, so never be of the ignorant. Only those who hear will respond, and the dead Allah will resurrect them, and to Him they will be returned. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے خود اچھا کام کرنا، خود اللہ کی بات ماننا اور دوسروں کو بتانا، یہ کرتے رہو، اس پر صبر کرتے رہو، لوگ کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں. اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ اگر جو لوگ سن رہے ہیں وہی اللہ کے نظر میں زندہ ہیں، ماننے کے لیے جو سنتے ہیں. جو اللہ کی بات نہیں سنتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا انٹلیکچوئل ہو، کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، کتنا بڑا ادھیکاری ہو، اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا کہ اس کے بندوں میں سے کون زندہ تھے اور کون مرے ہوئے اور مردہ تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:25 میں ہوگی.